أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 9 سورۃ الفرقان. 8 آیت تک ہم کل مطالعہ کر چکے ہیں. اس میں وہی جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے، بازاروں میں ہماری طرح چلتا ہے، اس کے ساتھ کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اتارا جو دھمکاتا ہمیں کہ بھائی اس کی بات سنو ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا. مختلف الفاظ، اور کبھی مسحور کہتے تھے کہ یہ سحر زدہ ہے. اس کے علاوہ دوسرے مقامات پہ کہیں ساحر سے کہا، کہیں شاعر کہا، کہیں مجنون کہا، مختلف نام دیے. اب آج والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انظر، ذرا دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھو کیف ضربوا لک الامثال، کیسی کیسی مثالیں یہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں. فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، بہک گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، بس اب انہیں راستہ ملنے والا نہیں، یعنی اب وہ نہیں پا سکتے راستہ، یعنی راہ مستقیم پر نہیں آ سکتے. ایک اس کا مطلب یہ ہے. دوسرا اس کا مطلب جو بیان کیا ہے مفسرین نے کہ یہ آپ کے لیے صحیح لقب تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی اسی طرح بھٹکتے رہیں گے، بہکتے رہیں گے. کبھی ایک بات کہیں گے، کبھی دوسری بات کہیں گے، کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی ایک کاہن، کبھی کچھ اور کہیں گے. ان کو صحیح لقب آپ کے لیے نہیں ملے گا. تو دیکھو کیسی کیسی باتیں یہ بیان کرتے ہیں. اس آیت کریمہ پر دیکھ کر ذرا اندازہ کر سکتے ہیں ہم کہ کیا ہوتی ہے. دیکھنے اور دیکھنے میں کتنا فرق ہے. وہ لوگ آپ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کبھی ایک لفظ، کبھی دوسری بات آپ کے لیے. حالانکہ کاش انہیں وہ نظر ہوتی جس نظر سے آپ کو دیکھا صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ، جس نظر سے آپ کو دیکھا بلال نے، وہ دل آپ کے پاس ہوتا. جو نظر تھی حضرت حسان بن ثابت کی، جو انہوں نے آپ سے کہا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ نبی آپ کو پیدا کیا گیا ہے ہر عیب سے پاک، ایسا معلوم ہوتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ ویسے ہی بنائے گئے ہیں جیسے آپ کی مرضی تھی. یعنی آپ سے پوچھ کر اللہ نے بنایا ہے آپ کو. آپ کی ناک کیسی، آپ کی آنکھیں کیسی، آپ کا چہرہ کیسا، آپ کا قد کیسا، وہ پوچھ کر یہ تاریخ میں کہا تھا پیارے نبی علیہ السلام کی تاریخ میں حسان بن ثابت کہ کاش وہ اس طرح آپ کو دیکھتے، حسان کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے. پھر یہ بکواس نہیں کرتے ہو، ساحر آپ کو نہیں کہتے، مسحور آپ کو نہیں کہتے. اور کہتے تھے کہ بھئی آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا. ارے اندھو، ابے پاگلو، تمہیں کیا خبر ہے کہ فرشتوں کا سردار اس کی لگام تھامے ہوئے، اس کی بات تھامے ہوئے آگے آگے چلتا ہے. یہ وہ ہے کہ جو حوروں کا حسن اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکا، جنت کی بہاریں اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکی، اللہ کی طرف مائل رہا. وہاں بھی اللہ کے عشق نہیں رہا، اللہ کی محبت نہیں، وہاں بھی اس نے کسی دائیں بائیں طرف دیکھنے کو گوارا ہی نہیں کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی امیر آدمی کو نبوت ملی ہوتی، اس کے گھر میں چولہا کئی دن تک گرم نہیں ہوتا. یہ کیا کھاتا ہے، یہ کیا پیتا ہے، انہیں کیا خبر ہے کہ یہ رات کہاں گزارتا ہے. خود نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ابیت عند ربی، میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے ہاں. وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِنِي، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. تم کیا سمجھو گے، تم کیا جان سکتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم جو کبھی ایک انداز سے کبھی دوسرے انداز سے تمسخر کیا کرتے ہو. اور فرمایا جا رہا ہے ان کو جواب دو،
تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، کہ بڑی بابرکت ذات ہے وہ، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو اگر چاہے انشاء جعل لک خیرا من ذالک، آپ کے لیے بنا سکتا ہے اس سے بہتر۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی محل کیوں نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی باغ کیوں نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کو کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا آپ کو، یہ جو کہتے ہیں آپ کو غریب کیوں بنایا، ان سے کہو کہ اگر وہ چاہے گا تو اس سے بہتر دے سکتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک باغ کی بات کرتے ہیں، فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ کئی باغ، دسیوں باغ آپ کو دے سکتے ہیں، اور ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ ایک باغ کی بات کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا، اور بنا دے یہ آپ کے لیے محل، قصور جو قصر کی جمع ہے، یہ ایک محل کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی محل کیوں نہیں ملا ہے، تو ان کو بتاؤ ایک محل کی بات نہیں، کئی محل، بہت سارے محل وہ آپ کو دے سکتا ہے۔ بہت ساری حدیث پاک اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فلاں پہاڑ جو اس کو سونے کا ہم بنا دیں گے آپ کے لیے، تو آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں، اللہ کا شکر کروں، اگلے دن بھوکا رہوں اور صبر کروں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ساری زمین کی سارے خزانوں کی پونجیاں عطا کی دیں، آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، تمام جو روئے زمین ہے اس کے سارے خزانے جو ہیں ان کی پونجیاں آپ کو عطا کی گئی تھی، آپ نے کہا اپنے دامن جھاڑ لیا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا تم کیا بات کرتے ہو، یہ کیا سمجھیں گے آپ کو، آپ کی شان کو، آپ کی قدر کو، ان کی نگاہ میں کیا ہے، یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کئی محل آپ کے لیے بن سکتے تھے۔ اب فرمایا کہ حقیقت اصل میں ہے کیا، بل کذبوا بالساعۃ، اصل یہ ہے کہ یہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس گھڑی کو، یعنی قیامت کو انہوں نے جھٹلایا ہے، اس لیے بہکی باتیں کرتے ہیں، اس لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لمن کذب، ہر اس شخص کے لیے جو جھٹلائے، بالساعۃ، قیامت کی گھڑی کو جو جھٹلانے والا ہوگا اس کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے سعیرا، دوزخ، بھڑکتی ہوئی آگ اس کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اور وہ دوزخ کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا اذا رأتہم، جب وہ دیکھے گی انہیں، وہ آگ ایسی ہوگی جو شعور بھی رکھتی ہوگی، وہ پہچانتی ہوگی اپنے شکار کو، اسے معلوم ہوگا میرے پاس کس کو آنا ہے، میں نے کس کو پکڑنا ہے۔ فرماتے اذا رأتہم، جب وہ دوزخ کی آگ دیکھے گی انہیں، من مکان بعید، دور سے ہی دیکھے گی، اپنے شکار کو پہچانے گی، تو پھر سمعوا، یہ لوگ سنیں گے اس کا کیا، سمعوا لہا تغیظاً، اس کے گیز کو، اس کے جوش کو، جب وہ دیکھے گی اپنے شکار کو تو جوش مارے گی، اور ان کا وہ جوش یہ سنیں گے، اس کا غصہ یہ دیکھیں گے، وہ زفیرہ، اس کا چنگھاڑنا بھی یہ سنیں گے، یہ سنیں گے اس کا چنگھاڑنا، یہ سنیں گے اس کا جوش، اس کی آواز جو ہوگی یہ سنیں گے کہ یہ اپنے شکار کی تلاش میں ہے اور اس نے ہم کو دیکھ لیا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب اس جہنم کی کسی تنگ جگہ پہ ان کو ٹھونسا جائے گا، جب وہ ڈالا جائے گا، ٹھونسا جائے گا کسی تنگ جگہ، اور کس حال میں ڈالا جائے گا، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور جہنم کی ایک تنگ جگہ پہ ان کو ٹھونسا جائے گا، دعاؤ، یہ پکاریں گے، ہونا، وہاں وہ پکاریں گے، دعاؤ ہونا لکھا، وہاں وہ پکاریں گے سبورا، موت کو۔ سب سے پہلے ابلیس پکارے گا، وہ اس کی چیخ ہوگی، واہ سبورا، ہائے موت، اے موت تو ہے کہاں، آ جانا، میرا کام تمام کر لے، مجھ سے یہاں برداشت نہیں ہوگا۔ پہلے وہ موت کو پکارے گا، اور پھر اس کے سارے چیلے جنہوں نے شیطان کی یہاں مانی ہوگی، جنہوں نے شیطان کے حوالے اپنی عقل کو کیا ہوگا، جنہوں نے شیطان کے حوالے اپنی سمجھ بوجھ
اپنی زندگی کو، اپنی چاہتوں کو، اپنے فیصلوں کو، جو بھی فیصلے کیے ہوں گے ابلیس کے مشورے سے کیے ہوں گے، ابلیسی سوچ جن کی بن چکی ہوگی، وہ سارے وہاں پہ موت کو پکاریں گے، کہیں گے موت تو ہے کہاں، آنا ہمارا خاتمہ کر لے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا یہ یہاں کی تکلیف۔ تو جواب آئے گا، جو داروغے ہیں جہنم کے وہ انہیں جواب دیں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم ایک موت کو مت پکارو، تم موت کو پکار رہے ہو، ایک موت کو مت پکارو آج، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت ساری موتوں کو آج تم پکارو، یعنی جب ان پہ عذاب کا اضافہ ہوتا رہے گا، ایک قسم کا عذاب وہاں نہیں رہے گا، وہ بڑھتا چڑھتا عذاب ہوگا، عذاب بڑھتا ہوگا وہ پکارتے رہیں گے موت کو، پھر عذاب بڑھے گا پھر پکاریں گے موت کو، پھر عذاب بڑھے گا پھر پکارتے رہیں گے موت کو، ایک دو سینکڑوں بار نہیں، ہزاروں یا لاکھوں نہیں، کروڑوں بار وہ موت کو پکارتے رہیں گے۔ تو جہنم کے داروغے ایسے ہوں گے جو ان سے کہیں گے کہ ایک موت کو نہیں، کثیر، یعنی بہت ساری موتوں کو آج تم پکارو، لیکن تمہیں موت آنے والی نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مریں گے وہاں اور نہ جئیں گے، وہ جینا بھی نہیں ہوگا، وہ مرنا بھی نہیں ہوگا، بس تکلیف ہی تکلیف ہوگی، پریشانی ہی پریشانی ہوگی، چیخ و پکار ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل، کہہ دیجئے آپ، الذالک خیر، کیا وہ بہتر ہے، الذالک خیر، یعنی ان کا اس وقت اس جہنم میں ٹھونسا جانا، ان کا موت کو پکارنا، ان کو جواب ملنا کہ ایک موت نہیں ہزاروں موتوں کو پکارو، وہ بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا پھر وہ جنت جو ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشگی کی جنت، جس جنت میں ہمیشہ رہنا ہوگا، ام جنت الخلد التی، وہ جو وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، خدا ترس لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ بہتر ہے، کانت لہم جزاء، وہ ہوگی ان کے لیے جزا، بدلہ، و مسیرا، اور لوٹ کر جانے کی جگہ، واپس جانے کی جگہ وہی ہوگی، اور کیا ہوگا وہاں، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ اس ایک جملے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انسان کبھی کبھی سوچتا ہے وہاں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہاں وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، دیکھنے کو کیا ملے گا، کھانے کو کیا ملے گا، سننے کو کیا ملے گا، کرنے کو کیا ملے گا، انسان یہاں سوچتا ہے، انسان کی اپنی اپنی سوچ، اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہاں اس میں ساری چیزیں آ گئی کہ وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، جو ان کا من چاہے، جو ان کا دل چاہے گا ان کے لیے ہوگی، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، نکلیں گے نہیں وہاں سے، عیش و آرام کی جگہ ہے، کون نکلنا چاہے گا وہاں سے، کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایک وعدہ ہے تیرے رب کے ذمے ہے یہ، اور ایسا وعدہ ہے جس پر سوال کیا جا سکتا ہے، یعنی پورا کیا جانا جس کے لیے ضروری ہے، تیرے رب کا وعدہ ہے یہ، اور تیرے رب کا ایسا وعدہ ہے جس کا پورا کیا جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کام کریں کہ واقعی ہم بھی اس جگہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بچا لے اس جہنم سے، اس آگ سے، جس آگ میں اللہ کے نافرمان بندے موت کو پکارتے ہوں گے، اس آگ سے ہمیں بچائے، اس جہنم سے ہمیں بچائے، اور اس جنت میں، اس جنت کے حقدار ہم سب کو بنا دے جہاں ہر چیز ہوگی جو ایک شخص چاہے گا، لہم فیہا ما یشاءون، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔